تعریف سب سے پہلے خدا کی بیاں کروں، تعریف سب سے پہلے خدا کی بیاں کروں، جتنے ہیں نام اس کے میں ورد زباں کروں، قربان جان کر دوں محمد کے نام پر، پڑھ لو درود حضرت خیر الانام پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ وہ بجلی کا کڑکا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان تیری نہ ججتی تھی جہاں داروں میں، تو کلمہ پڑھتا تھا چھاؤں کی تلواروں میں۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ، والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک وتعالی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر دوستو بزرگوں، حق جل جلالہ ومن والہ کا بے انتہا لطف و کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اپنے دربار میں بلایا، جمعہ کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مکرم بنایا، مشرف بنایا، معزز بنایا۔ پوری کائنات اور ساری مخلوقات کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی، ایمان عطا فرمایا، اور اس سے بڑی نعمت کہ اللہ تبارک و تعالی نے بلا طلب بلا کسب، بغیر محنت کے، بغیر مانگے، اللہ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا ہونے کی فضیلت صرف ایک حدیث سے ہم جان لیں کہ اللہ نے ہمیں کتنا اونچا مقام، کتنا بڑا مرتبہ
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پیدا ہونے کی فضیلت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی قابل رشک ہے. ہم جتنا بھی اس نعمت کے اوپر شکر ادا کریں بہت کم ہے. 1444 سال پہلے مسجد نبوی کا نورانی ماحول ہے. شم رسالت کے پروانے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شمع کے اوپر قربان ہونے والے پروانوں کی طرح رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہیں. کأنہم علی رؤوسہم الطیور، اس طرح تشریف فرما ہے. ادب کا وہ مقام ہے، رسپیکٹ ہے کہ گویا صحابہ کرام اس طرح بیٹھے ہیں گویا ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، پکشی ان کے سروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل دھیان، توجہ اور اطمینان سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں سرنگوں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکان آئی. نورانی چہرہ، آنکھیں پرنم، وسیع کشادہ پیشانی. مسجد نبوی کے اندر ایک آواز گونجی، ایک پیاری سی آواز، اور صحابہ کرام الرٹ ہو گئے کہ ہمارے آقا اب کیا کہیں گے، ہمیں کیا حکم دیں گے. جب عروہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ کے وقت ذمہ دار بنا کر کے کافروں نے بھیجا، اس وقت کا جو منظر صحابہ کرام کا انہوں نے پیش کیا، انہوں نے رپورٹ دیا کہ میں ایسی قوم کے پاس سے آ رہا ہوں کہ ان کا نبی وضو کرتا ہے تو پانی کے قطرے بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تھوک بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے. چنانچہ صحابہ کرام الرٹ ہو گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے. آواز گونجی، ایکم اعجب ایمانا، ایکم اعجب ایمانا. میرے صحابہ بتلاؤ عجیب و غریب ایمان کس کا؟ عجیب و غریب، ونڈرفل، یونیک، عجیب و غریب ایمان کس کا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. ہمارا خیال ہے کہ فرشتوں کا ایمان عجیب و غریب. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فرشتوں کو کیا ہو گیا؟ اللہ کا روح روشن جمال جہاں آرام ان کے سامنے 24 گھنٹے وہ اللہ کی تعریف میں، تقدیس میں، تحمید میں ان کی زبانیں زمزمہ سنج ہیں. وہ صبح سے شام تک اللہ کا دیدار کرتے ہیں. عرش کرسی ان کے سامنے، لوح و قلم ان کے سامنے. لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ وہ مخلوق ہے جن کا تذکرہ قرآن پاک نے کیا کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آسمانوں میں 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی تعریف میں، تقدیس میں، تحمید میں، سبحان اللہ کہنے میں مشغول نہ ہو. حدیث پاک میں آتا ہے آسمان چڑچڑاتا ہے، آواز نکلتی ہے بوجھ کی وجہ سے. بوجھ کیسا ہے؟ اتنے فرشتوں کی اتنی بھیڑ ہے کہ آسمان میں جگہ نہیں.
مثال یہ بیان فرمائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جیسے پلنگ ખાટલો વાણિયો ખાટલો બે પાંચ માણસ બેહી જાય ને જે અવાજ નીકળે અંદરથી બહારથી ऐसी आवाज आसमानों से, और क्यों न हो कि जबकि 4 उंगली के बराबर भी जगह खाली नहीं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्तों को क्या हो गया कि वो ईमान न लाएं, उनको तो ईमान लाना ही चाहिए। कोई रुकू में है, कोई सज्दे में है, कोई कयाम में है, कोई तारीफ में है, कोई तकदीस में है। फरमाया उनके ईमान को क्या हो गया। तो सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो अंबिया किराम का ईमान अजीब व गरीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अंबिया को क्या हो गया कि वो ईमान न लाएं। वही का सिलसिला, अल्लाह के साथ हम कलामी का सिलसिला, अल्लाह का दीदार और अर्श कुर्सी लौह कलम उनके सामने। तो सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो हमारा ईमान अजीब व गरीब। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम्हें क्या हो गया कि तुम ईमान न लाओ। मैं अल्लाह का आखिरी नबी तुम्हारी आंखों के सामने, वही का सिलसिला, दहिए कल्बी की शक्ल सूरत के अंदर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान लेकर के आ रहे हैं। शक्कुल कमर का मुआजिजा तुम्हारे सामने, पानी में हाथ उंगलियां छोड़ने के बाद पानी के फव्वारे उड़ने का मुआजिजा तुम्हारे सामने, मुआजिजात का ज़ुहूर तुम देख रहे हो, फरिश्तों की आमद तुम देख रहे हो, कुरान पाक के नुज़ूल होने की और कुरान पाक की आयत को उतरने का सिलसिला तुम्हारी आंखों के सामने। फिर तुम्हें क्या हो गया कि तुम ईमान न लाओ। फिर सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अअलम व रसूल। जब सहाबा किराम किसी जवाब से परेशान हो जाते तो आखिर में ये कह देते, अल्लाहु अअलम व रसूल, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने, हमें मालूम नहीं। अब सुने कि 1400-1400 साल पहले अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी, आपकी और दुनिया में रहने बसने वाले कलमा गो मुसलमान की फजीलत जो सहाबे किराम के सामने बयान फरमाई, वो इस तरह फरमाया, मेरे प्यारे सहाबा, मेरे जाने के बाद और तुम्हारे जाने के बाद आखिर में एक कौम आएगी, न उनके सामने लौहो कलम, न उनके सामने अर्शो कुर्सी, न उनके सामने अल्लाह का दीदार, न उन्होंने अल्लाह को देखा, न उन्होंने अल्लाह के नबी को देखा, न उन्होंने अल्लाह के फरिश्तों को देखा होगा, न उनके सामने कुरान पाक का नुज़ूल, न उनके सामने मौजिज़ात का सिलसिला। उसके बाद भी वो ईमान लाएंगे, कलमा पढ़ेंगे और मेरे हबीब फरमाया मेरी सुन्नतों पर अमल करने वाले होंगे। आज देखें कि न मैंने, आपने, हमने नबी को देखा नहीं, हमने कुरान के नुज़ूल का सिलसिला महसूस नहीं किया, हमने मौजिज़ात को नहीं देखा, हमने वो मंजर नहीं देखा कि अल्लाह का प्यारा लाडला रहमते आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आमिना का लख्त जिगर, गोशे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ताइफ की गलियों में भागे जा रहा है। औबाश किस्म के, बदमाश किस्म के नाकारा बच्चे उनका पीछा कर रहे हैं और वो पत्थरों से मार रहे हैं। वो अल्लाह का नबी जिनके जुल्फों की कसम अल्लाह पाक ने खाई और जिनके कुरान की कसम खाई,
زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے 2000 سال پہلے یاسین شریف کی تلاوت کی، اس میں اپنے نبی کا تذکرہ فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ میرے محبوب، آپ انبیاء کرام میں سے ہیں، آپ سچے پکے نبی ہیں۔ ایسے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قربانی کی یہ حالت ہے، پاؤں کھلے جا رہے، ورم آ گیا، پتھر کے لگنے سے خون کے فوارے چھوٹنے لگے، اور شوز اور جوتے لہو سے تربتر ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوڑے جا رہے ہیں، پیچھے سے پتھر باری ہو رہی ہے۔ اندازہ لگائیں وہ کن کے لیے؟ ہم تک عجیب و غریب ایمان پہنچانے کے لیے۔ اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کے دروازے پر کھڑے ہیں، دستک دے رہے ہیں، نوک کر رہے ہیں، بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ یہ کون ہے جن کے لیے کائنات کو پیدا کیا؟ وہ سید الاولین والآخرین، وہ خاتم النبیین، اپنے بیٹی کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ اندر سے آواز آئی، میرے پیارے ابو، آپ اپنی کالی کمبل کھڑکی میں سے اندر ڈال دیں، اس لیے کہ میرے پاس صرف ایک جوڑی کپڑے ہیں، میں نے اس کو دھو کر کے سکھانے کے لیے ڈالے ہیں، بدن ڈھانپنے کے لیے میرے پاس کپڑا نہیں۔ میرے پیارے ابو، آپ اپنی چادر کو، اپنی کالی کمبل کو، وہ کالی کمبل جس کے اوپر بیٹھنے کے لیے فرشتے پڑا پڑی کر رہے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کمبل اندر ڈالی، بیٹی فاطمہ نے بدن کو ڈھانپ لیا، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی۔ مصلی پر بیٹھی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں بیٹھ کر کے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، بیٹی بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہی ہو، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے؟ کہا، یا رسول اللہ، میرے پیارے حضور، 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں، اس لیے میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہوں۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی اگر میں چاہوں تو تیرے مصلی کے نیچے سے خزانے کے فوارے اٹھنے لگے، لیکن تو سید الاولین والآخرین کی بیٹی، قربانی کا ایک سلسلہ ہے۔ کالا کلوٹا بلال حبشہ سے آیا ہوا ہے، کسی کا غلام ہے، کڑاکے کی دھوپ ہے، ریگستان کی تپش اور گرم گرم بالو ہے، اس کے اوپر چین سے رسی سے باندھ کر کے گھسیٹا جا رہا ہے کہ بلال شرک کرو۔ کہا، احد احد احد۔ یہ کیوں؟ یہ عجیب و غریب ایمان ہمیں پہنچانے کے لیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تشریف فرما ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے سوراخ بند کر دیے کہ میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور اس کے بعد اپنی زانو مبارک کے اوپر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رخ روشن، جمال جہاں آرا اور خوبصورت چہرہ، تعبیر یہ فرمائی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ گود مبارک کے اندر ایسا لگتا تھا جیسے قرآن پاک کو رحال کے اوپر رکھا ہوا۔ سانپ نے ڈسنا شروع کیا، زہر چڑھتا گیا، آنکھوں میں سے آنسو ٹپک پڑے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ کہا، لم تبکی یا ابا بکر، میرے رفیق غار کیوں رونا آیا؟ کہا، یا رسول اللہ، سانپ نے ڈس لیا ہے، یہ معجزہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگا دیا، شفا یاب ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں
کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، بلکہ امت کی امانت گود میں سوئی ہوئی، ڈر تھا کہ کہیں امت کی امانت ضائع نہ ہو جائے اور ابو بکر کا دامن قیامت کے میدان میں پکڑا جائے کہ ابو بکر کیا ہو رہا ہے۔ یہ وہ ابو بکر ہیں جو مدینے کی گلیوں میں کپڑا بیچنے کے لیے نکلتے تھے، کسی عورت نے بلایا، ابو بکر مجھے کپڑا چاہیے دکھاؤ، رنگ برنگی کپڑے بتلائے، اس عورت نے کپڑا خریدا، پیسے دے دیے اور اس کے بعد چلے گئے۔ دوسرے دن صبح میں بیچنے کے لیے گئے تو کہنے لگی وہ عورت کہ یہ کلر میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے، آپ کپڑا لے جاؤ، پیسے واپس دے دو۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ قرآن پاک کی آیت پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ کہا اس عورت نے مجھے کہا میرے خاوند کو کپڑے کا کلر پسند نہیں، کپڑا لے جاؤ، پیسے واپس دے دو۔ کل قیامت کے دن اللہ اگر یہ کہہ دے کہ ابو بکر تیرے اعمال مجھے پسند نہیں، لے جا اپنے اعمال، میری جنت مجھے واپس کر دے، تو میرا کیا ہوگا؟ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا یہ مقام تھا، ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرنے والے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، کڑاکے کی ٹھنڈی ہے، 14,000 کا لشکر ڈنڈناتے ہوئے مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آیا ہے۔ روح کا عالم ہے، چاروں طرف سے ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈی کا عالم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آواز لگائی، کون ہے جو دشمن کے لشکر میں جا کر کے جاسوسی کر کے خبر لے کر کے آئے؟ اتنی ٹھنڈی تھی، ہمت نہیں ہو رہی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ سے فرمایا، حذیفہ اٹھو، جنت کی بشارت لے لو۔ چنانچہ حکم ہوتے ہی کھڑے ہو گئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کالی کمبل اڑا دی، فرمایا واللہ الکریم، اللہ کی پاک ذات کی قسم کہ مجھے جب وہ کمبل اڑائی تو ساری سردی ختم ہو گئی، میں حکم کے پورا کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اتنا عجیب غریب ایمان ہمیں مفت میں مل گیا، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ عرش کرسی کو دیکھا، نہ لوح و قلم کو دیکھا، نہ نبی کو دیکھا، نہ صحابہ کرام کو دیکھا۔ 1400 سال پہلے کی بات ابھی ہم کر رہے ہیں، ایمان تازہ ہو رہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ کل کی بات ہے، اس لیے کہ اس میں قربانیاں ہیں۔ دین قربانی مانگتا ہے، دین وقت مانگتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے کہ بندوں کو اللہ سے ملا دے۔ بھولے بچھڑے اور راہ بھٹکے بھولے مسافر کو وہ مسجدوں کی طرف لے آئیں، یہ ذمہ داری اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ خوش قسمت ہے، سعادت مند ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی سعادت مندی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں ذمہ داری ادا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داری کے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے مرحومین کی بار بار مغفرت فرمائے، خصوصاً ہمارے اسماعیل بھائی ملا، اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ مغفرت فرمائے، ان کی قبر میں وسعت عطا فرمائے، جمعہ کا دن مبارک فرمائے، ان کی قبر کو اللہ جنت من ریاض الجنہ بنائے، آخرت کی ساری منزلوں کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرمائے۔ ہمیں اپنے ایمان کے اوپر ڈٹے رہنے کی محنت کی قربانی کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی جوانی کو اللہ قبول فرمائے، ہمارے نئی نسلوں نئی جنریشن کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان کلمے کے اوپر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔